کہ اگر یہ سارے جن اور سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور یہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور قرآن لانے کے لیے، تو فرمایا کہ یہ سارے انسان اور جن یہ ناکام ہو جائیں گے، اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور قرآن پیش نہیں کر سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چیلنج کے اندر کچھ سہولت پیدا کر دی، نرمی پیدا کر دی، اور سورہ ہود آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ، یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گڑھ لیا ہے۔ قل فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات، چلو پورا قرآن نہ صحیح، صرف اس قرآن کی 10 صورتیں ہی اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ فرمایا کہ 10 صورتیں بھی وہ بنا کر نہیں لا سکتے، یہ بھی ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جب وہ 10 صورتیں بھی بنا کر پیش نہ کر سکے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن بنانے کا، گڑھنے کا الزام لگاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کے اندر مزید تخفیف کر دی۔ فرمایا تم پورا قرآن تو نہیں لا سکے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے، تو چلو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ میں نے ابھی جو شروع میں آیت پڑھی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو چلو تم ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، ایک صورت ہی اس قرآن کی کسی صورت جیسی بنا کر پیش کر دو۔ فرمایا وہ ایک صورت بھی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اور اس سے اگلی آیت کے الفاظ دیکھیے کتنے زبردست الفاظ ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر انہوں نے ہمارے اس چیلنج کو قبول نہ کیا، فرمایا اور یہ ہرگز اس چیلنج کو قبول کر بھی نہیں سکیں گے، تو پھر انہیں چاہیے کہ پھر اس قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کر لیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں اور اسلام کے اوپر آ جائیں، اس لیے کہ اسلام پر چلیں گے تو پھر ہی اس آگ سے بچ سکیں گے جو آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا یہ چیلنج ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام اس جیسا پیش کر کے دکھاؤ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ میرے بھائیوں، کب کا یہ چیلنج چل رہا ہے اور آج تک کسی مائی کے لال نے اس قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اگر کسی نے کسی حماقت کا ثبوت دیا بھی ہے تو اس نے اپنے منہ کی کھائی ہے۔ ایک دفعہ ایک کافر وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک قرآن جیسی صورت بنائی ہے اور میں اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے بہت بڑا مجمع اکٹھا کر لیا۔ اب جب لوگ اکٹھے ہوئے
اب وہ کہنے لگا لو سنو میں جو صورت بنا کر لایا ہوں. اور وہ کون سی صورت سنانے لگا؟ کہنے لگا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل، کہ ہاتھی کیا ہے ہاتھی، آپ کیا جانے کہ کیا ہے ہاتھی؟ اس ہاتھی کی سونڈ بہت لمبی ہوتی ہے. جب اس نے یہ کچھ اپنا بنایا ہوا بے تکا سا کلام بنا کر پیش کیا، مجمع کے اندر ہی لوگوں نے اس پر لان تان کی. اس نے کہا یہ کیا بے وقوفی مار رہا ہے کہ ہاتھی کیا ہے ہاتھی، آپ کیا جانے کہ کیا ہے ہاتھی، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، تو ہمیں کون سی کوئی نئی بات بتا رہا ہے؟ میرے بھائیوں، تو اگر کسی نے ایسی حماقت کی بھی تو اس نے منہ کی کھائی. اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے اندر ایک اور بہت بڑا چیلنج پیش کیا. فرمایا وَآتَاكُمْ مَا سَأَلْتُمُوهُ، دیکھو میرے بندو میں نے تمہیں ہر وہ نعمت عطا کی جو تم نے مانگی، جو تم سوال کرتے گئے میں تمہیں دیتا گیا. یہ بیوی، یہ بچے، یہ کارخانہ فیکٹری، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ پکے ہوئے باغات، اور یہ جنگل پہاڑ، یہ ندیاں نالے، یہ سورج چاند ستارے، اور یہ اللہ کی اتنی لاتعداد نعمتیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگوں میرا چیلنج ہے تمہیں کہ اگر تم بڑے بڑے ماہرین شماریات کو اور بڑے بڑے حساب دانوں کو اگر کسی جگہ اکٹھا کر کے بٹھا بھی دو اور ان سے کہو کہ اپنے کیلکولیٹر ہاتھ میں پکڑ لیں اور وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جائیں، اللہ نے فرمایا تمہارے سارے ماہرین شماریات، تمہارے سارے حساب دان، تمہارے سارے کیلکولیٹر ناکام ہو جائیں گے، لیکن تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکو گے. یہ چیلنج کیا اللہ نے قرآن مجید میں. اللہ نے قرآن میں ایک تیسرا چیلنج کیا. فرمایا دیکھو اللہ کا کچھ کلام تو وہ ہے جو اللہ نے اپنی مخلوقات کے ساتھ کیا، کچھ کلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں رسولوں کے ساتھ کیا، اور اللہ کا کلام اتنا زیادہ ہے. سورہ الکہف اور اس کے آخری رکوع میں یہ آیت ہے. فرمایا لو کان البحر مدادا لکلمات ربہ، کہ اگر یہ سارے سمندر جو ہیں ان کی اگر سیاہی بنا لی جائے اور یہ سارے درخت اگر ان کی قلمیں بنا لی جائیں اور ساری کائنات لکھنے پہ لگ جائے، اللہ کا کلام، اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی اور ساری قلمیں چل چل کر گھس کر ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ کے کلمات کو وہ کبھی اپنے احاطے میں نہیں لا سکیں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. فرمایا صرف اتنی بات نہیں، فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، فرمایا اس سمندر جیسا ایک اور سمندر بھی سیاہی کا لے آئیں، فرمایا پھر بھی تم اللہ کے کلمات کو احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج دیا. قرآن مجید میں ایک چوتھا چیلنج اللہ نے بیان کیا. ابھی جو قاری صاحب نے جماعت کروائی ہے، دوسری رکعت میں سورہ الرحمن پڑھی ہے، اور الرحمن کی ایک آیت انہوں نے ابھی پڑھی، آپ نے سنی. فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، فرمایا میرا چیلنج ہے تمہیں کہ یہ آسمان اور یہ زمین، اس کے جو کنارے ہیں، ذرا ان کناروں کو پھلانگ کر تو دکھاؤ، ان کناروں سے نکل کر تو دکھاؤ، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، طاقت ہے، تو ذرا میرے ان آسمانوں اور زمین کے جو کنارے ہیں ان سے ذرا نکل کر دکھاؤ۔ بڑے بڑے ایسے لوگ جرائم پیشہ، جرائم کر کے ملکوں سے، ریاستوں سے وہ بھاگ جاتے ہیں، دوسرے ممالک میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری زمین پر رہنے والے انسانوں، تم یاد رکھو یہ کائنات کو پھلانگ کر کہیں نہیں جا سکتے، میری دسترس، میری پکڑ، اس سے تم کبھی بھاگ نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر ایک چیلنج کیا، فرمایا اَمَّن يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ، کہ لوگو مجھے ایک بات تو بتاؤ، اگر میں تمہارا خالق مالک رازق اگر تمہارا رزق روک لوں، فرمایا تمہاری روزی میں بند کر دوں، میں آسمانوں سے بارشیں روک لوں اور زمین کی پیداوار ختم کر دوں، مجھے بتاؤ فرمایا کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے گا؟ یہ اللہ کا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ فرمایا اس لیے مان لو اس بات کو، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی روزی رساں نہیں، کوئی پالنے والا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ پرور نہیں، کوئی لجپال نہیں۔ اس کائنات کے اندر ہر مرد اور عورت کو، چھوٹے اور بڑے کو، نبی اور ولی کو، پیر اور پیغمبر کو، ساری کائنات کو رزق دینے والا اور پالنے والا صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور سورہ ملک کی ہی آخری آیت فرمایا ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اگر میں تمہارے ان پانیوں کو گہرا کر دوں، تمہاری بڑی بڑی موٹریں، بڑے بڑے ٹیوب ویل اور بڑے بڑے یعنی جدید وسائل بھی جو ہیں، فرمایا اس پانی کو اوپر نہیں لا سکیں گے اگر میں اس کو گہرا کر دوں۔ یہ بھی اللہ نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا۔ سورہ الواقعہ، اللہ نے اس ایک سورت کے اندر 5 چیلنج دیے، فرمایا دیکھو افرأیتم ما تمنون، یہ جو مادہ تولید ہے جس سے تمہاری پیدائش ہوتی ہے، افزائش نسل آگے بڑھتی ہے، اس مادہ تولید کو کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے؟ بتاؤ، یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو یا میں پیدا کرتا ہوں؟ پھر اس کے بعد سورہ الواقعہ کے اندر ہی اگلا چیلنج دیا، فرمایا أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، یہ جو تم کھیتیاں بوتے ہو، فصلیں اگاتے ہو، فرمایا اگر ہم چاہیں تمہاری اگی ہوئی پکی ہوئی فصل کو ہم ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیں اور تم ہاتھ ہی ملتے رہ جاؤ۔ فرمایا اس کے بعد اگلا چیلنج، فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ تم نے دیکھا یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو ان بادلوں سے کون اتارنے والا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس کو بادلوں سے ہم نے اتارا ہے یا تم نے اتارا ہے؟ اگر ہم نہ اتاریں تو کون ہے جو ان کو بادلوں سے اتار کر دکھائے؟ پھر سورہ واقعہ کے اندر ہی اللہ نے اس سے اگلا چیلنج دیا، افرأیتم النار التی تورون، تم نے دیکھا یہ جو تم آگ جلاتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ، اس کے درخت کو ہم نے بنایا یا تم نے بنایا؟ اور اس کے بعد اس سورہ واقعہ کا آخری چیلنج،
فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین، جب تمہارے سامنے مرنے والا مر رہا ہوتا ہے، جان حلق تک پہنچی ہوتی ہے، فرمایا تم سارے رشتہ دار اس وقت چارپائی کے قریب جمع ہوتے ہو، کبھی کبھار وہ میت، وہ فوت ہونے والا مریض وہ ہسپتال میں ہو، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ساری میڈیکل سائنس سمیت وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ہم تمہارے سب کے سامنے اس کی جان قبض کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین، ہے تمہارے اندر طاقت، ہے تمہارے اندر قوت، تمہارے اندر اتنی ہمت ہے تو ذرا اس جانے والی روح کو ذرا واپس تو لٹا کر دکھاؤ، ہمارے فرشتے لے کے جا رہے ہیں، تمہارے اندر یہ نہیں ہے بس کہ تم اس کو واپس لا سکو۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی چیلنجز دیے، تو ان میں سے اب آخری چیلنج سن لو، ویسے تو اور بھی بہت ہیں جو مختصر وقت میں بیان کر سکا، اب آخری چیلنج اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں اور اس کی 77 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ہم تمہیں ایک مثال لگے ہیں بیان کرنے، ذرا اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول کر، اپنے دل دماغ کو کھول کر ذرا اچھی طرح غور سے اس مثال کو سننا اور اس پہ غور کرنا۔ فرمایا کون سی مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دونہ، فرمایا یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ بہت بڑے اعلیٰ حضرت ہیں، یہ بہت بڑے پیر ہیں، یہ بہت بڑے مرشد ہیں، ان کی بڑی منتا ہے، ان کو بہت بخشش ہے، بڑا وہاں پر مجمع جاتا ہے، بڑی انسانیت وہاں گھومتی ہے۔ میرے فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، ان کو پکارتے ہو، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، یا فلاں مدد، آج دیکھ لو کتنی آوازیں ہمیں دائیں بائیں سے نظر آتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہہ رہا ہے یا علی مدد، کوئی کہہ رہا ہے یا پیر عبد القادر جیلانی المدد۔ یہ جو آج ہمیں آوازیں سنائی دیتی ہیں، اللہ کا قرآن دیکھ لو کیا کہتا ہے، فرمایا جن کو تم اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارتے ہو، مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے پکارتے ہو، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے سارے اپنے بنائے ہوئے مشکل کشا، اپنے بنائے ہوئے حاجت روا، اپنے بنائے ہوئے مختار کل، تمہارے اپنے بنائے ہوئے داتے، اور یہ سارے گنج بخش، یہ سارے فیض عالم، یہ سارے بندہ پرور، یہ سارے لجپال، فرمایا سارے مل کر بھی لن یخلقوا ذبابا، یہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ کتنا بڑا چیلنج ہے، کتنا بڑا چیلنج۔ فرمایا جاؤ اپنے سارے داتے اکٹھے کر لو، سارے اپنے فیض عالم اکٹھے کر لو، گنج شکر اکٹھے کر لو، سارے اپنے لات منات عزا سارے اکٹھے کر لو، اور فرمایا ان سے کہو کہ ایک مکھی بس بنا کے دکھا دو، ایک مکھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک ہاتھی بنا کر دکھا دو، ایک اونٹ بنا کر دکھا دو، ایک گھوڑا بنا کر دکھا دو، چھوٹی سی مخلوق کا نام لیا، فرمایا ایک مکھی بنا کر دکھا دو۔ فرمایا مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، فرمایا مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا اگر ان کے بہت بڑے کوئی پیر صاحب، کوئی بہت بڑی پہنچی ہوئی سرکار، کوئی بہت بڑے ان کے داتا صاحب اگر وہ کھانا کھا رہے ہوں، ان کے کھانے کے دسترخوان میں اگر کوئی کھیر کا پیالہ پڑا ہوا ہو،
उस खीर पर एक मक्खी आकर बैठे और वो मक्खी वहां से अपने मुंह में एक छोटा सा खीर का लुकमा लेकर चली जाए, अल्लाह फरमाते हैं जाओ अपने इन सारे मुश्किल कुशाओं से कहो कि उस मक्खी के मुंह में गया हुआ लुकमा ही वापस ला के दिखा दो, वो लुकमा ही वापस ला के दिखा दो। अल्लाह अकबर। जरा आखिरी अल्फाज सुनने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, फरमाया पीर भी मजबूर है, मुरीद भी मजबूर है, पीर भी बेबस है, मुरीद भी बेबस है। फरमाया वो पीर भी जो है लाचार है, मुरीद भी लाचार है, दोनों कमजोर हैं, तालिब भी मतलूब भी, तलब करने वाला भी और जिससे तलब किया जा रहा है वो भी, सब मजबूर हैं। मेरे भाइयों कितना बड़ा अल्लाह ने चैलेंज दिया। तो ये तो इनकी बस बेबसी का हाल है। हम समझते हैं जनाब सारी दुनिया पर हुकूमत ही ये कर रहे हैं, हमें रिज़्क भी ये देते हैं, हमारे घरों को ये चला रहे हैं, हमारी फैक्ट्री इनके ही कंट्रोल में है, हमारे कारखाने में बरकत यही डालते हैं, हमारी उजड़ी हुई गोद को यही आबाद करते हैं, हमारा चूल्हा बुझा हुआ यही जलाते हैं, हमारे डूबने वाले बेड़े यही किनारे लगाते हैं। आज हमने इनके बारे में ये बड़े बड़े अजीब तसव्वुरात कायम किए हुए हैं। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपने एक खुतबा जुमा के अंदर एक वाकया सुनाया, अपना जाती वाकया अपनी जिंदगी का। कहते हैं मैं एक दफा कॉलेज जा रहा था तो हस्पताल के सामने देखा बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। मैंने पूछा भाई क्या बात है? कहने लगे जी एक यहाँ बहुत बड़े मशहूर पीर साहब हैं और बहुत बड़ी गद्दी वाले हैं, गद्दी नशीन हैं, और उस पीर साहब का पेशाब बंद हो गया है और उसका पखाना बंद हो गया है और वो पीर साहब चीखें मार रहे हैं और वो वाह वेला कर रहे हैं, बड़ी उसकी बुरी हालत है। उस पीर साहब को अस्पताल में लाया जा रहा है, लेकर आए हैं, उनके मुरीद यहां बड़े इकट्ठे हो चुके हैं कि पीर साहब का पेशाब और पखाना जारी करवाया जा सके, इलाज करवाया जाए। अस्पताल में वो पीर साहब दाखिल चीखे मार रहे हैं। हाफिज साहब कहते हैं कि जब अगला जुमा आया, जुमे में उन्होंने वाकया बयान किया, उन्होंने कहा देखो लोगों हमारी इबरत के लिए, समझने के लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि जो पीर अपना रुका हुआ पेशाब, अपना रुका हुआ पखाना खुद नहीं जारी कर सका, वो तुम्हारा हाजत रवा मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों कल कला जब इसी पीर ने मर जाना है, कब्र में दफन हो जाना है, मनो मट्टी उसके ऊपर जा पड़नी है, उसके ऊपर संगे मरमर की बाकायदा स्लेटें लगा दी जाएंगी, कमरा बना दिया जाएगा, कमरे को दरवाजा लगेगा और फिर उसके ऊपर मुजावर बनकर लोग बैठ जाएंगे, उसका उर्स और मेला हो रहा होगा। अब जनाब लोगों को ये कहा जा रहा होगा ये पीर साहब इतने पहुंचे हुए हैं, इनके पास इतने इख्तियारात हैं कि सारी हुकूमत पर कंट्रोल ही इनका है। मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह का कुरान कहता है मक्खी भी नहीं बना सकते, मक्खी के मुंह में ले जा गया हुआ लुकमा भी वापस नहीं ला सकते। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ये कुछ चैलेंज बयान किए हैं। अल्लाह हमें कुरान समझने और अमल